بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ دولت قسمت سے ملتی ہے، محنت سے نہیں۔ یہ بات درست ہے یا نہیں؟ لیکن انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والی ایک غریب مزدور خاتون کو خوش قسمتی سے صرف دولت ہی نہیں ملی، بلکہ راتوں رات اس کا شمار مملکت سعودیہ عربیہ کی مالدار ترین خواتین میں ہونے لگا ہے۔ محنت و مزدوری کی غرض سے سعودی عرب آ کر عرب شیوخ کے گھروں میں خدمت سر انجام دینے والی مومنہ کو ارب پتی شوہر سے میراث میں 100 ملین سعودی ریال کی خطیر رقم ملی ہے، جس سے کل کی گھریلو ملازمہ آج کی ملکہ بن گئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق گزشتہ دنوں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک ارب پتی پراپرٹی ڈیلر کا انتقال ہوا۔ عبدالستار نامی اس یمنی نژاد تاجر نے بڑھاپے کی عمر میں انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سے شادی کی تھی۔ انتقال کے بعد اس کی دولت کا زیادہ حصہ میراث میں بیوی کو ملا۔ بیوی کے علاوہ ارب پتی تاجر کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، حالانکہ اس نے مومنہ نامی انڈونیشین گھریلو خادمہ سے پہلے کئی خواتین سے شادیاں کی تھیں۔ عبدالستار برسوں پہلے یمن سے سعودی عرب آیا تھا اور دارالحکومت ریاض میں اس نے پراپرٹی کی تجارت شروع کی تھی۔ وہ اپنی دیانتداری کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے پیمانے پر تجارت کرنے والا یمنی نژاد عبدالستار کا شمار ریاض کی بڑی پارٹیوں میں ہونے لگا۔ کروڑوں اربوں سے کھیلنے والا عبدالستار کو زندگی بھر اولاد کی بڑی خواہش رہی۔ اس نے کئی عرب خواتین سے شادیاں کی تھی، تاہم اس کی یہ تمنا پوری نہ ہو سکی۔ بڑھاپے کی عمر میں ایک عرب دوست نے مشورہ دیا کہ انڈونیشین خواتین کے ہاں اولاد بہت ہوتی ہے، بچے جننے کے حوالے سے یہ خواتین دنیا بھر میں مشہور ہیں، اس لیے آپ بھی کسی انڈونیشین خاتون سے شادی کر لیں۔ پہلے تو اس کی یہ بات عبدالستار کو بڑی نامناسب لگی، کیونکہ سعودی عرب میں رہنے والی انڈونیشین خواتین گھریلو ملازماؤں کے طور پر کام کرتی ہیں اور سعودی معاشرے میں گھریلو ملازماؤں کو انتہائی ہتک آمیز رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سعودی باشندے اس پیشے سے وابستہ خواتین کو انسان تک نہیں سمجھتے، اس لیے عبدالستار اس دوست کی بات ماننے پر تیار نہیں ہوا۔ اس کے دوست نے کئی افراد کی مثالیں دی کہ انہوں نے انڈونیشین خواتین سے شادیاں کی، جس کے بعد ان کی اولاد ہوئی۔ اس کے بعد عبدالستار نے اپنے ہی گھر میں کام کرنے والے انڈونیشین ملازمہ مومنہ سے شادی کر لی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ شادی کے چند ہی روز بعد ارب پتی شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کی دولت کا زیادہ حصہ بیوی کو مل گیا۔ چونکہ میت کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں شرعی قانون کے مطابق میراث کا چوتھائی حصہ بیوی کو ملتا ہے، اس لیے چوتھائی حصہ بیوہ کو دینے کے بعد بقیہ حصے عبدالستار کے بھائیوں اور دوسرے ورثاء میں تقسیم کیے گئے۔ شوہر کی میراث کے چوتھائی حصے کے طور پر جو نقد رقم مومنہ کو ملی وہ 25 ملین ریال ہے۔ شوہر کی ملکیت میں موجود کروڑوں ریال مالیت کی پراپرٹی، بنگلے، گاڑیاں اور دوسری چیزیں اس کے علاوہ ہیں۔ عبدالستار کی ملکیت میں لاکھوں مربع فٹ اراضی بھی ہے جو اس نے بیچنے کے لیے خریدی تھی، اور یہ اراضی حکومت کی جانب سے باقاعدہ لیز ہے اور اس پر پلاٹنگ بھی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے انتہائی پوش اور مہنگے ترین علاقوں میں بھی اس کی جائیدادیں ہیں۔ ان جائیدادوں کی مجموعی قیمت اربوں ریال میں ہے۔ میراث تقسیم کرنے والے سرکاری کمیٹی کے مطابق ان جائیدادوں کی فروخت پر حاصل شدہ رقوم میں سے عبدالستار کی بیوہ مومنہ کو کم از کم 100 ملین ریال کی خطیر رقم مل جائے گی۔ قسمت کی دھنی مومنہ انڈونیشیا سے سعودی عرب میں گھریلو ملازمہ کے طور پر محنت مزدوری کے لیے آئی تھی، مگر خوش قسمتی سے وہ ارب پتی بن گئی، بلکہ اس کا شمار سعودی عرب کی مالدار ترین خواتین میں ہونے لگا ہے۔ کل کی ملازمہ اب گھر کی مالکہ ہے۔ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے اپنے شوہر کے کاروبار کو چلانے میں بھی اسے کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ مرسیڈیز گاڑی پر سفر کر کے اپنے شوہر کے آفس کے سارے معاملات کو ڈیل کرتی ہے۔ بہت سے تاجروں اور دولت کے لالچی افراد نے مومنہ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن فی الحال وہ عدت میں ہونے کی وجہ سے اس حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ شرعی قانون کے مطابق شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ کو 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارنا پڑتی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق مومنہ شوہر کی میراث میں ملنے والی ساری دولت سمیٹ کر واپس انڈونیشیا جانا چاہتی ہے، جہاں سے اسے لینے کے لیے رشتہ دار پہلے سے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں اور اسے میراث کا حصہ مکمل ملنے کا انتظار ہے۔